خواہشات نفسانی ہی تو ایک چھوٹی سی رکاوٹ ہے امام تک پہنچنے، اور امام تک پہنچ گیا تو میں اللہ تک پہنچ گیا، تو میں کیوں نہ وہ خواہشات نفسانی امام کے لیے ترک کر دوں۔ کتاب پرواز روح شاید آپ تک پہنچے، بڑی مشہور کتاب۔ یہ کہتے ہیں جس زمانے میں زمانہ طالب علم میں تھا تو میری جو سرپرستی تھی وہ ان ملا حاجی آقا جان سے ہوا کرتی تھی، تو یہ ہمیں بڑی ہمت دلایا کرتے تھے، مولا کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے، ہمیں حرام سے بچنے کا کہا کرتے تھے، بہت اچھی اچھی خوبصورت نصیحتیں کہا کرتے تھے۔ اور اکثر اوقات کوئی حرم مطہر سے جو آتا تھا، کریم کربلا علیہ السلام کے حرم سے واپس آتا تو پہلے پوچھتے اللہ تعالیٰ سے تم نے کتنی چیزوں کا سوال کیا ہے، پھر سوال کرتے اور کب تمہاری حاجات پوری کی، بلکہ یہاں تک یہ خود بتا دیتے تھے، لکھا ہے انہوں نے کہ تو نے اللہ سے کیا مانگا اور تیری حاجت کب پوری ہوگی۔ اور اکثر ایسا ہوتا، اور جب ہم ان سے سوال کرتے تھے کہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کیا سوال کر کے اور ہماری حاجت پوری ہوتی ہے، تو فوراً یہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، اگر کوئی شخص اپنی ذات کو امام زمانہ جل اللہ فارغ شریف کا نوکر سمجھے اور اپنے آپ کو امام زمانہ کے قدموں کے خاک سمجھے اور ان کی عزت و آبرو کو اپنی عزت و آبرو سمجھے، تو اس بندے کی عزت، اس بندے کی آبرو امام کی عزت بن جاتی ہے۔ یعنی یقیناً یہ وہی والی بات ہو گئی نا، جب کسی لکڑی کو آگ کے قریب رکھا جائے، آگ سے پہلے لکڑی ہوتی ہے لیکن آگ کے اندر جا کے اس کی تپش کے اندر پوری کی پوری ضم ہو کے انگارہ بن جاتی ہے، تو بے آئین نہیں، عشق امام کا بھی یہی اثر ہوتا ہے، تو ہونا بھی ایسا چاہیے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ کوئی اگر اپنے آپ کو امام کا نوکر سمجھے، امام کی جوتیوں کی خاک سمجھے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، جوتیوں کی خاک سمجھے، تو امام کی عزت کو اپنی عزت سمجھے۔ یہ بھی بڑی بات، امام کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، یعنی کہ میرا کوئی غلط کام کرنا، میرا کوئی نعوذ باللہ حرام کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی محبت کا اثر ہی مجھ پر نہیں پڑا کہ میں غلط کاموں میں گھرا ہوں۔ میں تو ایسے نام لیوا ہی بنا ہوں، میرے اندر تو وہ چیز ہی پیدا نہیں ہوئی جو کہ ایک عاشق میں پیدا ہونی چاہیے تھی، جو کہ ایک عارف میں پیدا ہونی چاہیے تھی، یعنی امام کی عزت میری عزت، امام کی آبرو میری آبرو۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں جو یہ سمجھے تو پھر اس کی عزت امام کی عزت بن جاتی ہے، اس کی آبرو امام کی آبرو بن جاتی ہے، یعنی اتنا ضم ہو جاتا ہے۔ ایک طالب علمی کا واقعہ انہوں نے بڑا خوبصورت بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں ایک طالب علم ہے جو امام سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، امام سے بڑی محبت کرتے ہیں اور دینی علم حاصل کرنے میں مصروف ہیں، اور کہتے ہیں پتہ نہیں کس حوالے سے ان کے اندر عشق امام پیدا ہوا، امام کی طرف متوجہ ہوئے، اتنی ان کی عادت ہوگی اٹھتے بیٹھتے مولا صاحب الزمان، مولا صاحب الزمان، مولا بقیت اللہ، مولا آبا صالح، ہر وقت اپنی ہر چیز میں امام کو شامل کرتے تھے اور اپنے آپ کو امام کے معرفت میں یقین کے مراحل پہ لانے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی چیز میں کوئی مسئلہ درپیش آتا تو فوراً کہتے تھے اپنے آپ کو جھٹک کے کوئی بات نہیں، مولا ہے نا، مولا مدد فرمائیں گے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کمرے میں بیٹھا اور میں نے عبادات کرنے کے بعد میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ خواہشات نفسانی ہی تو ایک چھوٹی سی رکاوٹ ہے امام تک پہنچنے، اور امام تک پہنچ گیا تو میں اللہ تک پہنچ گیا، تو میں کیوں نہ وہ خواہشات نفسانی امام کے لیے ترک کر دوں۔ یہ کہتے میں نے سوچا اور میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، آج فیصلہ کر لیا میں نے، خواہشات نفسانی ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور میں نے اس چیز سے دور بھاگنا ہے، اور جب میں دور بھاگوں گا انشاءاللہ مجھے امام کا قرب نصیب ہوگا۔ بس وہ کہتے میں دیوانہ ہو گیا، علم کے حصول میں اتنی دیوانگی کی کیفیت ہو گئی کہ مجھے کھانے کی بھی اتنی وہ نہیں ہوتی تھی، تھوڑا بہت جو مجھے تبرک لنگر ملتا تھا، کھانا ملتا تھا میں وہ کھا لیتا، اتنی رغبت نہیں، ہر چیز میں کہتے عشق مجھے امام سے اتنا بڑھ گیا۔ کہتے میں نے ایک دن امام کی زیارت کی نیت سے غسل کیا، پھر میں نے نماز بجا لائی، پھر میں نے سابقہ گناہوں کی معافی مانگی۔ پروردگار میرے جو گناہ ہیں کبیرہ اور صغیرہ، میں اکثر ممبر پہ کہا کرتا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو، وہ یہی جملہ ہے، پروردگار جو میرے گناہ ہیں کبیرہ اور صغیرہ ہیں، جو وقت کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں، وہ معاف فرما۔ کہتے میں یہی دعا مانگ رہا ہوں، یہی عرض کر رہا ہوں، پروردگار میرے گناہ معاف فرما، میرا رب میرے گناہ معاف فرما، میری خطائیں معاف فرما، جو میں نے جانے انجانے میں کی ہیں معاف کر دے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک ایسا کوئی مسئلہ ہوا، کوئی چیز میں بھول گیا اور میں بڑا طویل سفر کر کے میں پہنچا فلاں جگہ پہ، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کیا اچھا ہوتا کہ یہ چیز میرے سامنے ہوتی، تو وہ میری چیز سامنے تھی۔ کہتے ہیں یہاں تک ہوا کہ گرمی کے موسم میں نے تجربے کے طور پہ کہا میرا مولا میرے بہترین ہمدرد ہیں، دوست ہیں، مہربان ہیں، شفیق ہیں، باپ ہیں، کریم ہیں، میں عشق امام میں اتنا مبتلا تھا، میں نے کہا آج میں نے انگور کھانے ہیں۔ کہتے بھی میرا کہنا تھا، میں نے دیکھا ایک ضعیف آدمی نظر آیا، وہ ضعیف آدمی اپنے سر پہ انگوروں کی پیٹی لے کے آ گیا اور مجھے آ کے کہا کہ یہ انگور ہیں، یہ تیرے لیے ہے۔ اب میں ان سے پوچھ نہ سکا بھئی تو کون ہے، تو کس طرح ہے، یقین کامل سے کامل ہوتا رہا، کامل سے کامل ہوتا رہا۔ کہتے یہی کرم ہوا کہ میری سرکار سے زیارت بھی ہو گئی۔ وہی میں جب نکلا اپنے مولا کی تلاش میں،
عشق میرا کمال ہو گیا، کہتے ہیں میرے مولا کی زیارت ہو گئی۔ یہ صاحب و زمان کی قسم، میں کتاب سے بیٹھا ایک جملہ وہی پڑھ رہا ہوں جو کتاب میں لکھا ہے، پڑھیے گا خود، مگر یہ حقیقت کہتے ہیں بالآخر اس پوری مدت میں حضرت ولی العصر کی مجھ سے ملاقات ہو گئی۔ جب تک میں علوم دینیا میں مصروف رہا، حضرت کا لطف شامل حال رہا، میں مولا کی طرف متوجہ رہا، مگر جب میں ادھر سے نکلا اور میں پیش نمازی کی ذمہ داری میں نے قبول کی، وہاں میری وہ کیفیات نہیں رہی جو پہلے والی امام کے رابطے کے ساتھ میری کیفیات تھی۔ اب میری سوچ میں فرق پڑ گیا، اب مجھے یہ خیال ہوتا تھا میں نے نماز پڑھانی ہے، مجھے یہ خیال ہوتا تھا اب میں نے لوگوں کا، وہ چیز ختم ہو گئی جو میں عشق میرا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہی چیز کا ختم ہونا یہ دلیل تھی کہ میرے امام سے محبت کا معیار کم ہو گیا۔ تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس واقعے کے ضمن میں، جہاں جہاں تشریف فرما ہو، کوشش کرو دنیا کی کوئی چیز کوئی تم پہ حاوی نہ ہو، تمہارے عشق میں رکاوٹ نہ ہو، اور اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ یہ محبت کا سلسلہ جاری رہے گا اور جاری رہنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ روئے زمین پہ ہم ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ انشاءاللہ اس ولی کی برکت سے پروردگار ہمارے حصے میں ضرور ڈالے گا، ہم سب کو یہ ضرور نصیب ہوگا، مگر مثبت سوچ کے، مثبت کر کے، مثبت چل کے، مثبت معاملات کے ساتھ، انشاءاللہ یہ ضرور۔ جب ہمارے اندر منفی پن ختم ہو جائے گا، یعنی ہم کسی چیز کو مجبوری نہیں بنائیں گے کہ یہ مجبوری ہے، یہ نہ ہوا تو ہے کیا ہوگا، نہیں بھائی کچھ نہ ہو کچھ نہیں، مولا تو ہے۔